وسلم۔ 10واں سپارہ ہے، سورہ توبہ کی آیات 20، 21، 22 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے۔ جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ فقط جان سے جہاد کرنا، جیسے غریب مسلمان، فقط مال سے جہاد کرنا، جیسا کہ ایسا مسلمان جو خود معذور ہے جہاد پر جانے سے، لیکن وہ اپنے پیسے جہاد میں لگاتا ہے۔ اور نمبر 3، جان اور مال دونوں سے جہاد کرنا، جیسا کہ غنی مسلمان جو کہ خود پیسے بھی لگاتا ہے اور خود جہاد پر بھی جاتا ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، کہ اگرچہ دونوں اللہ کے پیارے اور دونوں کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت، ورضوان، اور اپنی رضا، وجنات، اور ان باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت و رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرنے اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 3 بڑی پیاری بشارتیں جمع کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، فلاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم حاضر اور مستعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، ہم کیوں نہ راضی ہوتے، جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔
جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل کون سی چیز اس سے افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے اپنی رضا مندی کو تمہارے لیے حلال کر دیا، لہذا اس کے بعد تم پر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، جہنم سے بچائے جانے اور جنت میں داخل کیے جانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت کریمہ بظاہر مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ہے، ان بزرگوں کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان میں سے بعض کا تو نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا گیا، جیسے حضرات عشرہ و مبشرہ۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وہ عظمت ہے کہ ان کے لیے رحمت، جنت اور رضائے الہی کی بشارتیں بطور خاص قرآن پاک میں دی گئی ہیں۔ لہٰذا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان یا تقوی کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔